بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسی بدکار عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سن کر آپ بھی کانپ جائیں گے۔ چونکہ عورتیں ہی عام طور سے ایسی برائیوں اور گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں۔ اسی لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ دوستو، حضور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان کیا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمہ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب القوائر میں نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پہ جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں ایسی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر یقیناً وہ ماں باپ رو پڑیں گے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اسی لیے آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکنا انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ سامعین، آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے سے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہار کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آگے فرمایا، تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، ان عورتوں پہ یہ عذاب ان کے کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہے تھے؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے یہ عذاب ان پہ نازل ہو رہا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں لٹکا ہوا اس عورت کو دیکھا کہ جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا۔ اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ محترم سامعین، اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو آج یہ گناہ عام ہوتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے، کیونکہ اگر نماز میں کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہ ہوگی۔ یا اگر کسی عورت نے اپنے سر پہ اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا ہے جس میں سے سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ پردے کا حکم الگ ہے اور ستر کا حکم الگ ہے۔ پردے کے میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، اس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے،
लिहाजा घर में और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोल कर आना गुनाह है और यही इसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बाज पर्दादार खवातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम करती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं उनसे वो खवातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। इनके सामने वो सर भी खुला रखती हैं, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गरेबान तक खुला है और बाज खवातीन साड़ी इस अंदाज में पहनती हैं कि इसमें पेट भी नजर आता है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, फूफीजाद भाई, मामूजाद भाई, खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। इनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत पे इन सब से पर्दा करने का हुक्म है और इनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम घर के अंदर रहते हैं उनसे हम मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है। मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, अब हर वक्त उनकी आमदोरफ्त रहती है और वो अक्सर घर पे काम काज भी करते हैं। इनके बारे में यह हुक्म है, इनके सामने भाभी को चाहिए कि वो कोई बड़ा और मोटा दुपट्टा इस तरह ओढ़े कि इसमें पेशानी से ऊपर के और सर के सारे बाल छुप जाए और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है और इसमें दोनों बाजू भी छुप जाए और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए। पिंडली का जिक्र इसलिए किया कि आजकल उन्हें खुला रखने का रिवाज चल रहा है जो सरासर नाजायज है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियां, दोनों पैर खुले रहें, इस हालत में उनके सामने आना जाना रखे और घर का काम अंजाम दे तो इसकी गुंजाइश है। और इसमें भी बेहतरी है कि चेहरे पे घूंघट डालकर उनके सामने आ जाए और जरूरत के वक्त उसी घूंघट में उनसे बात भी कर सकती है और जवाब भी दे सकती है। शरीफ और हयादार औरत के लिए चेहरे पे घूंघट डालकर कामकाज करना कोई मुश्किल काम नहीं, बशर्ते ये कि आखिरत की फिक्र हो, खौफ खुदा हो और अल्लाह के अज़ाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना, ये सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर कि इसमें से सर के बाल नजर आ रहे हैं, या बराए नाम दुपट्टा गले में डाल रखा है, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हुए हैं, कोहनियां भी खुली हुई हैं, कलाइयां भी खुली हुई हैं और इन कलाइयों में जेवर भी पहना हुआ है। और आजकल तो पिंडलियां खोलने का मनहूस रिवाज भी चल पड़ा है। लिहाजा घर के जो नामहरम मर्द हैं उनके सामने भी नाजाक खोलना जायज नहीं और घर से बाहर खोलना तो किसी हाल में जायज है ही नहीं। लेकिन आज मुसलमान खातीन का जो हाल घर के अंदर है उससे ज्यादा बुरा हाल घर के बाहर है। बाहर निकलते वक्त बुर्के और पर्दे का कोई इंतजाम नहीं और जो कपड़े पहनते हैं वो भी इतने बारीक हैं या इतने चुस्त हैं कि जिस्म का हर हिस्सा नुमाया हो रहा है। लिहाजा खवातीन ये बात सुन ले, नामहरम मर्दों के सामने नंगे सर आने का अजाब सरकार दो आलम ने बयान फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से उनको जहन्नुम के अंदर सर के बल लटके हुए देखा है और उनका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये आम कानून कुदरत है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आता रहा है, यहाँ तक कि कोई जिंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुताल्लिक़ एक वाकया गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, उसने कब्र से आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। जब एक दो मर्तबा उसने आवाज सुनी तो उसने ये समझा कि मेरा वहम है और ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनांचे करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स उसमें आया और लोगों को उस आवाज के बारे में बता के कहा तुम भी चलो और उस आवाज को सुनो। चुनांचे कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन किया कि वाकई आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन हो जाने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करें कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनांचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मैयत कह रही है कि मुझे कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूं। इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो, उसको बाहर निकालो। चुनांचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाके कब्र खोली। अब यूं ही तख्ता हटाया तो देखा एक औरत अंदर नंगी बैठी है और उसका कफन गल चुका है। वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहन के बाहर निकलूंगी। चुनांचे ये लोग फौरन दौड़ के उसके घर गए और घर जाकर उसके घर वालों को वाकया बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी। घर जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया,
मैं कुंडी तो खोल लूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसीलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर 2-4 आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोल दी और लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने अपना पहला सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं और वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न उस पर बाल है न खाल है, सिर्फ काली हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। मरने के बाद जब कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल है न खाल। इसके बाद उस औरत ने मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर न आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो इंसान को कितना खौफ महसूस होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए हैं? औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पे लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पे होंठ नहीं है। इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उसने पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। क्योंकि मैं सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मेरे मरने के बाद मैं कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनाचे उन लोगों ने उसको दोबारा कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख्वातीन, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखाना मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा ख्वातीन इस वाक़े से इबरत लें और उन गुनाहों से तौबा करें। बहुत ख्वातीन हज़रात, जहन्नुम में औरतों पर अजाब देखने के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी ख्वातीन के बारे में इरशाद फरमाया। चुनाचे नामहरम मर्दों के सामने बेपर्दा निकलने के सिलसिले में एक हदीस में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में ज्यादातर औरतों को देखा। फिर फरमाया, औरतों के जहन्नम में कसरत से जाने की 4 वजूहात है। पहले, इनमें अल्लाह ताला की इताअत का बांधा बहुत कम है। दूसरी वजह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा कम है। तीसरी वजह यह है कि इनमें अपने खावंद की फरमाबरदारी बहुत कम है। और चौथी वजह कि इनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा घर से बाहर निकलने का जज्बा पाया जाता है। ये चौथी वजह वही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल अक्सर खवातीन जब घर से बाहर निकलेंगी तो खूब आला से आला जोड़ा पहनकर और खूब आरास्ता पैरास्ता होकर मेकअप करके खुशबू लगाकर बेपर्दा बाहर निकलेंगी। अगर कोई खातून मुकम्मल शरई पर्दे में घर से बाहर निकले और ऐसी खुशबू लगाकर न निकले जिसकी खुशबू दूसरे नामहरम मर्दों तक जाए, या जो आराइश और ज़ेबाइश के साथ सिर्फ अपने शौहर के सामने आए या अपने बाप भाई और बेटे के सामने आए, तो इसमें कोई बुराई नहीं जायज है। क्योंकि शौहर के लिए आराइश और ज़ेबाइश करना न सिर्फ जायज बल्कि बेहतरीन है। लेकिन ये अजाब और वबाल उस सूरत में है कि औरतें नामहरम मर्दों के सामने आराइश करके आएं, पर्दे की शरई हुदूद में रहकर वक्त जरूरत बाहर के काम अंजाम दे सकते हैं। अब हम दूसरी औरत के बारे में सुनते हैं। दूसरी औरत जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा वो ज़बान के बल जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। इसके बारे में आका करीम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। सामीन करामी, बाज़ औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि बहुत ही मुंहफट, ज़बान दराज, बदबू और बहुत ज्यादा ज़बान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाने की आदत होती है। ये बात तो मर्द के लिए भी जायज नहीं कि अपनी ज़बान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बाइस से अजाब और बाइस से वबाल है। लेकिन इस हदीस में ये सिर्फ खास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शौहर से लड़ना, बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना जिससे शौहर का दिल दुखे और उसको तकलीफ और ईजा पहुंचे। ऐसी खवातीन के बारे में अजाब बताया गया कि वो जहन्नम में ज़बान के बल लटकेंगी। अब जरा सोचिए, अगर इंसान किसी को हाथ से मार दे या किसी चीज से मार दे तो उसकी तकलीफ ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहती। लेकिन जबान से बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसा कलमा कह देता है जो जिंदगी भर इंसान को नहीं भूलता। जबान जिस्म का बहुत छोटा सा हिस्सा है मगर उसके गुनाह बड़े संगीन।
ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے، ایک ایسا سنگین گناہ جو گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی ایذا پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان پہ قابو رکھیں اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے باعث عذاب، گناہ اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے اور اشاروں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اسی لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی زبان کو قابو کریں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر تھے اور یہ بیٹے مکے میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹے سے ملنے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ گھر پہنچے تو گھر پہ حضرت اسماعیل نہ ملے۔ بہو سے پوچھا کہاں ہے؟ جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا حال کیا ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ بہو نے کہا بڑی مصیبت میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو سب حال معلوم ہوا۔ آپ نے کہا وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ تو ہے، وہ یہ کہہ گئے ہیں تجھ کو چھوڑ دوں۔ چنانچہ اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملنے آئے۔ اتفاق سے اس بار بھی گھر پہ ملاقات نہ ہوئی، دوسری بیوی گھر پر تھی۔ اس نے خاطر تواضع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی حال پوچھا۔ اس بہو نے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہم بہت آرام میں ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے آنے کے بعد حال معلوم ہوا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یوں کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو اپنے پاس رکھوں۔ تو دیکھا محترم سامعین، ناشکری کا پھل پہلی بیوی کو کیا ملا؟ ایک نبی ناراض ہوئے، دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کیا، اور صبر و شکر کا پھل دوسری بیوی کو یہ ملا کہ ایک نبی نے دعا دی اور ایک نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آقا کریم نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اگر زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کے لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لیا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کر دیا۔ اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کے لے جاتی ہے۔ جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ لہٰذا یہ جو زبان اللہ نے دی ہے اس کو دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو۔ جیسے کہاوت مشہور ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا۔ خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک تو تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دیکھیے اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی اور وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی اس سے مبرہ نہیں۔ اس لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کا دل خوش ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، اب سنیے تیسری عورت پر گناہ کا سبب۔ جی ہاں، تیسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہے۔ اس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہے، اور اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پہ اختیار کر لیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے،
یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیا ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا اس انسان کو روکے گی۔ اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی، اور یہ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پہ کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے۔ اب ذرا ایک بدچلن عورت کے مکر و فریب کا واقعہ بھی سن لیجیے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے۔ اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پہ چڑھ کے قسم کھاتے تو اسے وہ سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا۔ بیوی سے کہا، مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا، اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پہ چڑھ کر قسم کھا لے، تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں۔ عورت نے کہا، ہاں میں کل پہاڑ پہ چڑھ کے قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تو پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کے کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے اور میں شوہر سے کہوں گی کہ میں پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے تھک گئی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پہ سوار ہو کے پہاڑ پہ چڑھوں گی، تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پہ مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ اگلے روز میاں بیوی پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا، میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے ایک گدھا کرائے پہ سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پہ سوار کر کے تینوں پہاڑی پہ چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے، اس پکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنی رانے وغیرہ قابل ستر بدن بھی ننگا کیا اور ایسی صورت پیدا کر کے دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی۔ وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پہ کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ میرے قسم کھاتی ہوں، میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہ دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہی سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اتفاقاً ننگا بدن دیکھا۔ تو دیکھا آپ نے، عورت جب مکر و فریب پہ آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بیوقوف بنا لیتی ہے، لیکن پتہ نہیں آج اسے مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہ چھپے گی، اس لیے کہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا والوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے نبی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا۔ آقا کریم نے دیکھا کہ ایک تنگ تندور ہے اور اس میں کچھ مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور تندور کے منہ تک آ جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں اور اس کے اندر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور وہ سب برہنہ۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اتنا سخت عذاب ہے۔ معزز سامعین، احادیث میں اور کئی قسم کے عذاب ان بدکاروں کے بارے میں آئے ہیں، اس لیے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، جس کے بال سفید ہو گئے اور پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد و عورت کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زنا کار اور بوڑھی زانیہ جنت میں نہ جائیں گے، قیامت میں خدا ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا کی قسم جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ایک سور جو کیچڑ میں لت پت ہو، اس سے مس ہو جانا اتنا برا نہیں جتنا کہ غیر محرم کے کندھے سے کندھا مل جانا برا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، سب سے زیادہ جو گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتا ہے وہ زبان اور شرمگاہ کا گناہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم چوتھی عورت پر عذاب نازل ہونے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہیں۔
اس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں حیض اور جنابت سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ لاپرواہی بلکہ استہزاء کا معاملہ کرتی تھی۔ سامعین، مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں، اور اگر اس وقت غسل نہ کرے تو کم از کم استنجا کر کے وضو کر لیں اور پھر سو جائیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم استنجا کر لیں، کلی کر لیں، ہاتھ دھو کر سو جائیں، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر جماعت سے اتنی دیر پہلے غسل کر لے کہ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر باجماعت ادا ہو جائے گی، اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ یہ آخری درجہ ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے عذاب و وبال ہے، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے ناجائز و حرام ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، ہمارے ہاں دیر سے سونے کا ایسا منحوس فیشن ہے کہ جس کی وجہ سے عموماً صبح سویرے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ دیر جاگنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں۔ پھر اگر جنابت کی حالت ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہونا اور یقینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور جنابت کی حالت میں اس طرح ساری رات گزارنا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے اور باعث عذاب ہے۔ لہٰذا گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حیض یعنی ماہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جو ہی طہارت ہو جائے اور باقی کی علامت پائی جائے اور اس وقت کسی نماز کا بھی وقت ہے، اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے تو اس وقت کی نماز فرض ہو جائے گی۔ اسی لیے اس وقت حکم یہ ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھیں، اور اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو پھر بطریق اولا نماز فرض ہو جائے گی۔ مثلاً نماز کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے اور بے پاکی کی علامت موجود ہے تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھیں، لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لاپرواہی میں گزار دیتی ہیں۔ چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئیں تو ساری رات بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں گزار دیں گی، حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا اس پہ فرض ہو چکا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہوں اور نماز ادا کریں۔ حضرات صحابیات کا آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر اور چراغ جلا کر دیکھتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ طہارت ہو چکی اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نماز قضا ہو جائے۔ آج کل تو چراغ جلانے کی بھی زحمت نہیں ہے، صرف بٹن دبانے کی دیر ہے۔ لاپرواہی کرنے اور کئی نمازیں ضائع کرنے کا عذاب اور وبال ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ لہٰذا جنابت اور ماہواری کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو جائے اس کی وجہ سے، اور عام حالات میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ اس عذاب کی تیسری وجہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ نماز کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے، اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرواہی کرنا۔ اس معاملے میں ہمارے ہاں مرد و عورت کا تقریباً یکساں حال ہے۔ چنانچہ جتنے نوجوان ہیں عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں۔ اس طرح آزاد منوش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اور ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کچھ ضروری کام ہی نہیں، حالانکہ شادی ہو یا غمی، لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ آج کل کی تقریبات میں دیکھیے ان میں کس طرح لڑکے لڑکیوں اور مردوں اور عورتوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ترک نماز کی گناہ سے دور رکھے، آمین۔ محترم سامعین، اب ہم 5ویں عورت پر عذاب کا سبب بیان کرتے ہیں۔ 5ویں خاتون جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ جب 1-2 مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کے کہا تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کیا کہ واقعی آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہو جانے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کریں کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو میں زندہ ہوں۔
امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو، اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کے قبر کھولی۔ اب یوں ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا ایک عورت اندر ننگی بیٹھی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کے باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کے اس کے گھر گئے اور گھر جا کر اس کے گھر والوں کو واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول لوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اسی لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے اپنا پہلا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں اور وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف کالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، مرنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال۔ اس کے بعد اس عورت نے منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو انسان کو کتنا خوف محسوس ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے ہیں؟ عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پہ ہونٹ نہیں ہے۔ اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس نے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میرے مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کو دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلی۔ یہ دونوں گناہ حرام ہیں، دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا کہ اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو ناپسند کرے۔ مثلا کسی شخص میں کوئی عیب ہے، اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اس نیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو، بدگمانی ہو اور نااتفاقی پیدا ہو، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے لگائیں، اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے بدگمان ہو رہا ہے، یہ چغلی ہے اور حرام ہے۔ اور آج کل یہ مسئلہ عام ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ایک گھرانہ جو ساس، بہو، سسر اور شوہر اور ان چاروں افراد پر مشتمل ہے، لیکن چاروں ایک دوسرے سے کٹے ہیں، اس لیے کہ چاروں اس چغلی کی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہر ایک دوسرے کی چغلی اور بدگمانی میں لگا ہے۔ اس کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا، گھر کا سکون غارت ہو گیا اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور وبال ہے۔ اس پر ایک چغل خور کا قصہ یاد آیا۔ پرانے وقت کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا، دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ ہزار بار ارادہ کرتا کہ وہ جھوٹ نہ بولے گا، لیکن وہ ہر بار ناکام ہو جاتا۔ اسی وجہ سے اسے کہیں ملازمت نہیں ملتی تھی، تھوڑے دن بعد ہی وہ نکال دیا جاتا تھا۔ وہ بیکار بیٹھ گیا،
کچھ دن تک تو جمع پونجی پر گسر بسر ہو گئی، مگر جب سرمایہ ختم ہو گیا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ آخر اس نے کہیں اور جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں گیا جہاں کسان کھیت میں کام کر رہے تھے۔ اس نے کسان سے کہا، کیا تم مجھے اپنے پاس ملازمت پہ رکھو گے؟ کسان نے کچھ دیر سوچا اور اس نے اپنے پاس ملازمت پہ رکھ لیا۔ چغل خور نے تنخواہ کے بدلے میں روٹی، کپڑا اور 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی شرط رکھی۔ کسان نے سوچا کہ میری چغلی کھا کر یہ میرا کیا بگاڑے گا، میرے کون سے ناز ظاہر کرے گا۔ دن گزرتے گئے اور کسان یہ بات بھول گیا کہ چغل خور نے 6 ماہ بعد چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی۔ 6 ماہ گزرے تو چغل خور اپنی عادت سے مجبور ہو گیا۔ ایک روز کسان کھیتوں میں اور اس کی بیوی گھر میں اکیلی تھی۔ چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کسان کو کینسر ہو گیا ہے، اس نے آپ سے یہ بیماری چھپائے رکھی۔ کسان کی بیوی نے تعجب کا اظہار کیا، کسان کینسر کا مریض ہے اور اب وہ تھوڑے دن ہی زندہ رہ سکے گا۔ کسان کی بیوی نے کہا، میں دوپہر کا کھانا دینے جاؤں گی تو پوچھوں گی۔ یہ بتا کر چغل خور وہاں سے چلا گیا اور کسان کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ چغل خور نے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا۔ چغل خور نے کہا کہ تمہاری بیوی دوپہر کا کھانا دینے آئے گی، تم خود ہی دیکھ لا۔ کسان سے فارغ ہو کر وہ اس کے سالوں کے پاس چلا گیا اور کہا، تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ زور سے مارتا ہے۔ چغل خور کی اس بات سے کسان کے سالے بہت غصے اور پریشان ہو گئے۔ یہاں سے رخصت ہو کر چغل خور کسانوں کے بھائیوں کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز کسان کی پٹائی کرتے ہیں اور تم لوگوں کو کچھ خبر نہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو دوپہر کو آ کے دیکھ لینا۔ کسان کی بیوی جب دوپہر کو کھانا لے کے آئی تو کسان اس کے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے قریب ہونے سے ڈر رہا تھا۔ کسان کی بیوی اس سے اپنے سوال کا جواب پوچھنا چاہتی تھی، لیکن کسان اس سے دور ہوتا گیا۔ کسان سے رہا نہ گیا، اس نے فوراً اپنی جوتی اتار کر بیوی کی پٹائی شروع کی۔ اتنے میں کسان کے سالے بھی آئے اور آتے ہی کسان پہ ٹوٹ پڑے کہ نوکر نے سچی بات بتائی تھی۔ اتنے میں کسان کے بھائی بھی آئے اور وہ سب مار پیٹ کرنے لگے۔ مکے لاٹھیاں چلیں اور سب خون میں نہا گئے۔ کھیت میں کام کرنے والے لوگ جمع ہوئے اور لڑائی کی وجہ پوچھی۔ ہر ایک نے وہ بتایا جو انہیں چغل خور بتا کے کیا تھا۔ گاؤں کے لوگ چغل خور کو ڈھونڈنے لگے لیکن وہ نہ ملا۔ تو محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چغلی سے کس طرح سے دونوں خاندانوں کی لڑائی کرائی۔ اسی لیے اس چغلی کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ اب چاہے ہر جگہ چغلی لڑائی کرائے نہ کرائے، مگر دل تو برا ہو ہی جاتا ہے۔ اور جس طرح یہ چغلی کرنا اور کان بھرنا گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے باہر کے افراد میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اہل تعلقات میں یہ چغلی کھائی جاتی ہے اور کسی کے صرف بتانے پر پورا یقین کر لیتے ہیں کہ واقعتاً اس نے ایسا کیا ہوگا۔ سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق یقین کرنا بھی جائز نہیں۔ بہرحال یہ چغلی اتنی بری چیز ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ بہنوں اور بھائیوں، اس چغلی کے ساتھ دوسرا گناہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور چغلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ جھوٹ کے بغیر چغلی کیسے چلے گی۔ اور جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چغلی عام ہے، اسی طرح جھوٹ بھی عام ہے۔ ہر میدان میں جھوٹ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب جعلی سرٹیفکیٹس، جعلی سندیں بنائی جاتی ہیں۔ پیسے دے کر انجینئرنگ کی سند لے لو، وکالت کی سند لے لو، جھوٹی سند تیار کر کے جھوٹے کاغذات پہ ملازمت اختیار کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا، لکھنا، بتانا حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں سرور کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان کی طرف قیامت کے روز رحمت کی نظر نہ فرمائیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو حالت سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے۔ دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی طلب کرتا ہے، مگر یہ پانی دینے سے انکاری ہے۔ اس شخص کے لیے عذاب ہے۔ البتہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر انکار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ دوسرا شخص جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ تاجر ہے، جو خریدار کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی اور تمہیں اتنے میں فروخت کرتا، اور اس پر قسم بھی کھا لے، حالانکہ وہ جو قیمت خریدار کو بتا رہا ہے اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی۔ مثلا وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز 1000 روپے میں خریدی ہے اور تمہیں 1200 میں فروخت کر رہا ہوں، اور 1000 میں خریدنے پر قسم بھی کھا لیتا ہے، مگر اس نے وہ چیز 800 میں خریدی اور قسم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو گیا۔ اس نے مطمئن ہو کر 1200 میں وہ چیز خرید لی۔ اگر خریدار کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے چیز 800 میں خریدی ہے تو کبھی بھی اس کو 1200 روپے میں نہ خریدتا، لہٰذا اس نے جھوٹی قسم کھائی اور جھوٹی قسم پر یہ عذاب ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تیسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے اس کو بھی عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ
قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائیں گے اور نہ اس سے بات چیت فرمائیں گے اور نہ اس کا تزکیہ فرمائیں گے۔ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی خواتین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ پھر فرمایا، عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلے ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا باندھا بہت کم ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ کم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاوند کی فرما برداری بہت کم ہے۔ اور چوتھی وجہ کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گی۔ اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، یا جو آرائش و زیبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے، تو اس میں کوئی برائی نہیں جائز ہے، کیونکہ شوہر کے لیے آرائش و زیبائش کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہترین ہے۔ لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے آئیں، چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے۔ اس وقت یہ فعل گناہ، حرام اور ناجائز ہے جس سے بچنا واجب ہے۔ محترم خواتین، اب یہ بھی نہ سمجھیں کہ عورت سے گھر سے باہر بالکل ہی نہیں نکل سکتی۔ پردے کی شرعی حدود میں رہ کر وقت ضرورت باہر کے کام انجام دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا۔ خواتین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ ایک تو تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دیکھیے، اس حدیث میں آپ نے 2 باتیں بیان کی اور وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی اس سے مبرہ نہیں۔ اس لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کا دل خوش ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیا ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں، ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا اس انسان کو روکے گی۔ اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی، اور یہ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پہ کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے۔ اب ذرا ایک بدچلن عورت کے مکر و فریب کا واقعہ بھی سن لیجیے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے۔ اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پہ چڑھ کے قسم کھاتے تو اسے وہ سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا۔ بیوی سے کہا، مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا، اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پہ چڑھ کر قسم کھا لے، تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں۔ عورت نے کہا، ہاں، میں کل پہاڑ پہ چڑھ کے قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تو پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کے کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے اور میں شوہر سے کہوں گی کہ میں پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے تھک گئی ہوں، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پہ سوار ہو کے پہاڑ پہ چڑھوں گی، تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پہ مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ اگلے روز میاں بیوی پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا، میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے ایک گدھا کرائے پہ سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پہ سوار کر کے تینوں پہاڑی پہ چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے، اس پکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنی رانے وغیرہ قابل ستر بدن بھی ننگا کیا اور ایسی صورت پیدا کر کے دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی۔ وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پہ کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ میرے قسم کھاتی ہوں
میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہ دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہی سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اتفاقاً ننگا بدن دیکھا۔ تو دیکھا آپ نے، عورت جب مکر و فریب پہ آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بیوقوف بنا لیتی ہے، لیکن پتہ نہیں آج اسے مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہ چھپے گی، اس لیے کہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا والوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے نبی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا۔ آقا کریم نے دیکھا کہ ایک تنگ تندور ہے اور اس میں کچھ مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور تندور کے منہ تک آ جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں، اور اس کے اندر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور وہ سب برہنہ۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اتنا سخت عذاب ہے۔ معزز سامعین، احادیث میں اور کئی قسم کے عذاب ان بدکاروں کے بارے میں آئے ہیں، اس لیے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، جس کے بال سفید ہو گئے اور پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد و عورت کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زنا کار اور بوڑھی زانیہ جنت میں نہ جائیں گے، قیامت میں خدا ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا کی قسم جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ایک سور جو کیچڑ میں لت پت ہو، اس سے مس ہو جانا اتنا برا نہیں جتنا کہ غیر محرم کے کندھے سے کندھا مل جانا برا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، سب سے زیادہ جو گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتا ہے وہ زبان اور شرمگاہ کا گناہ ہے۔ سامعین، مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں، اور اگر اس وقت غسل نہ کرے تو کم از کم استنجا کر کے وضو کر لیں اور پھر سو جائیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم استنجا کر لیں، کلی کر لیں، ہاتھ دھو کر سو جائیں، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر جماعت سے اتنی دیر پہلے غسل کر لے کہ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر باجماعت ادا ہو جائے گی، اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں، یہ آخری درجہ ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے عذاب و وبال ہے، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے ناجائز و حرام ہے۔ ناظرین، یہ تھا ان 6 خواتین کا تذکرہ۔ آخر میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اور احادیث خواتین کے متعلق سناتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آگ جیسا خوفناک منظر کبھی نہ دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی دیکھی نہیں۔ اسی لیے ان مسلمان بہنوں پر ضروری ہے کہ جو حدیث کو جانتی ہیں ان کے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح ہونے ضروری ہیں کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں سکریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گے۔ بہنوں کو ہماری نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پہ عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجتیں پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے قریب کرے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔